بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تقریباً آدھا حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اس میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، جو سورہ فاتحہ پڑھی گئی، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ پہلی سورت مصحف کی ترتیب پر اور نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے۔ یعنی قرآن کریم جس ترتیب پر اترا ہے، اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کس نمبر پہ اتری؟ 5ویں نمبر پہ۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف میں اس کو پہلے نمبر پر لکھوایا کہ یہ پہلی سورت بنے گی۔ تو یہ 2 ترتیبیں قرآن کریم کے اندر ہوتی ہے، ایک ترتیب مصحفی کہلاتی ہے اور ایک ترتیب نزولی۔ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے، ایک مجموعہ ہے، اور اسی لیے احادیث میں اس کے بہت بڑے فضائل بھی ہیں، اور انسان اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں۔ اور پھر اس سورت کے کئی نام نقل کیے گئے ہیں۔ ہم تو اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن احادیث میں اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سبع المثانی بھی ہے، مختلف نام ہے۔ اس سورت کا حاصل اور مقصد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بھئی دنیا میں انسان کسی سے جب مانگتا ہے، کوئی درخواست کرتا ہے، تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا۔ آپ کسی کے نام درخواست لکھیں گے، پہلے اس کا منصب لکھیں گے، بخدمت جناب فلاں 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 صاحب، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنا اور اس کا رشتہ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ میں آپ کے ادارے کے اس پوسٹ پر ہوں، آپ کے ادارے کے اس کلاس کا طالب علم ہوں، اور تیسرے نمبر پہ پھر آپ اپنا مقصد پیش کریں گے کہ میری درخواست یہ ہے۔ اب دیکھیں، علماء نے عجیب نکتہ لکھا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ پاک سے بندہ جب مانگنے لگا تو پہلے اللہ پاک کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر دوسرے نمبر پہ میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے، ہم کون ہیں؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے بندے، تجھ سے مدد مانگنے والے۔ درخواست کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ درخواست تیرے پاس لے کے آئے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا دیجیے۔ دوسری بات علماء نے لکھی کہ سورہ فاتحہ میں خود شناسی اور خدا شناسی، اللہ پاک اس بندے کو اس صورت میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے تو کون ہے۔ ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا کہ ہم کون ہیں۔ دوستو، انسان میں روحانی امراض، تکبر، عجب، بڑائی، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ خود شناسی، دوسرا خدا شناسی، ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں، کس نے ہمیں پیدا کیا، کس کی اتباع کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ اتنا بڑا مجمع 20 رکعت اتنی دیر آپ نے کس کے لیے دی؟ کیوں اپنے پیروں کو آپ نے تھکایا؟ یہ خدا شناسی ہے دوست۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بابرکت صورت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اگر اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ دوسری بات سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کو ایک ایسے روحانی مرض کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جو مہلک امراض میں سے اتنا خطرناک مرض ہے کہ خونی رشتے کے قتل پہ انسان کو آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ ہے حرص مال، مال کی حرص۔ دیکھیں سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ اب گائے کا کیوں اس سورت کا نام بقرہ ہے؟
بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی آل اولاد اوپر نیچے کوئی نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا، صرف ایک بھتیجا۔ اس بھتیجے کا نام تھا عامیل۔ اب چچا بہت مالدار اور وارث اور کوئی بھی نہیں سوائے اس ایک بھتیجے کے، تو بتائیں دل میں کتنی حرص پیدا ہوگی۔ اب یہ انتظار میں تھا کس دن چچا دنیا سے جائے تاکہ سب مجھے ملے، لیکن اللہ کی شان چچا کی زندگی میں بھی برکت ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو چچا موت کا نام نہیں لے رہے، موت نہیں آ رہی، شیطان نے دل میں ڈالا کہ بھئی آسان طریقہ ہے، رات کو جا کے اکیلا ہے مار دو، لاش لے جا کے کسی کے دروازے پہ پھینک دو، صبح شور مچا دو کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، پھر کون ڈھونڈے گا؟ اس نے ایسا ہی کیا، قتل کر دیا، دوسرے کے دروازے پہ پھینک دیا، صبح کہا میرے چچا کو کسی نے مار دیا۔ تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بھئی جہاں لاش ملے وہ مجرم ہے، تو گھر والے کو پکڑا گیا، اس نے قسمیں کھائی کہ جی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، چلو بھئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہمارا بندہ مارا گیا، اس کے دروازے پہ میت ملی ہے، مان نہیں رہا، کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک سے وحی کے ذریعے پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کا قاتل کون ہے۔ اللہ سے رابطہ کیا، وحی کا رابطہ ہوتا ہے پیغمبر کا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہیں ایک گائے خریدے، اس کو ذبح کرے، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر اس مرنے والے کے جسم پہ رکھ دے، تو یہ مرنے والا خود زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے۔ انہوں نے گائے خریدی، ذبح کی، جسم کا ایک ٹکڑا جب رکھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس نے کہا میرا قاتل یہ میرا بھتیجا عامیل ہے، اس نے مجھے مارا۔ قاتل کی شناخت ہو گئی، اس کو سزا ملی۔ اب اصل سمجھنے کی بات کیا ہے کہ چچا بھتیجا تو ایک خونی رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے، کیوں قتل کیا؟ مال۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال سے ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے تم پہ کفر کا اتنا اندیشہ نہیں جتنا حرص دنیا کا اندیشہ۔ تیسری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، علمی معجزہ قرآن کریم، اس کو ذکر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ اس کائنات کا وہ معجزہ ہے دوستوں جو قیامت تک امت کو دیا گیا۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی ہر مسجد میں، کتنے گھروں میں، کتنی جگہوں پہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کے زبر میں، زیر میں، پیش میں ایک حرف میں فرق نہیں، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے، اور ہم اس کی قدر پہچان لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے ہی قرآن کا دوست، اسی میں قرآن اترا، اسی میں قرآن حضور علیہ السلام کو دیا گیا، اور اسی میں حکم دیا گیا کہ بھئی تراویح میں قرآن پڑھیں۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں، اس مہینے میں خوب اللہ پاک ہمیں جتنا موقع دے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں ہم صرف کرنے والے، کم از کم ہر عشرے میں ہر ساتھی ایک قرآن کریم ختم کرے۔ 3 عشرے گزرے تو 3 قرآن ہمارے ختم۔ چوتھی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے انسان کی 3 قسمیں بیان فرمائے۔ پوری دنیا کی انسانیت 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، ایک حصہ وہ ہے جو کہ مردود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو مبغوض ہے، سب سے بدترین ہے۔ اب 3 حصے کس طرح؟ فرمائے ایک طبقہ ایمان والا ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں بھی کلمہ ہو، زبان پہ بھی کلمہ ہو۔ ایک طبقہ کفر کا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، جس کے زبان پہ بھی کلمے کا انکار، دل سے بھی کلمے کا انکار۔ اور تیسرا بدترین طبقہ جو مبغوض ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، وہ منافقین کا ہے۔ زبان سے تو کلمہ ہے لیکن دل میں کفر ہے۔ اب انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ میرے ساتھ یہ گھومنے پھرنے بیٹھنے کھانے والا آدمی یہ اندر سے کفر لے کے گھوم رہا ہے۔
اس لیے اس کو کافر سے بھی زیادہ ناپسند کیا اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کو رکھا جائے، کافر سے بھی نیچے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچویں بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے تخلیق انسانیت کا بھی ذکر کیا۔ جب اس کائنات میں اللہ پہلے انسان کو بنانے لگے تو سب سے پہلے انسان کون ہے دوستو؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے جد امجد ہیں۔ جب وہ بننے لگے فرشتوں نے کہا ہے اللہ ہم سے کون سی کمی ہو گئی، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح میں، تحمید میں، تعریف میں لگے ہوئے ہیں، پھر ایسی مخلوق آپ بنانے لگے ہیں جو آگے چل کر فتنہ فساد کرے گی، خون بہائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جس مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہوں اس کا کمال کیا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ کمال کیا تھا کہ فرشتوں میں گناہ کی شر کی استعداد ہی نہیں ہے دوستو۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اندھا نابینا آدمی کہے کہ میں بدنظری نہیں کرتا تو کیا وہ کر سکتا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ فرمائے کمال یہ کہ یہ وہ مخلوق پیدا کر رہا ہوں کہ ان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے، شر کا بھی، گناہ بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی، لیکن میں ان کو حکم دوں گا کہ نیکی کی طرف آؤ، گناہ سے بچو۔ یہ اپنے نفس کے تقاضے کو دبائیں گے، اس پہ پیر رکھیں گے، نفس کا خون کریں گے، اپنے جذبات کو دبائیں گے، یہ ساری قربانی یہ میرے لیے دیں گے، اس لیے ان کا مقام تم سے آگے بڑھ جائے گا اگر یہ مان کے چلیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہمیں اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہ کا داعیہ بھی ہے، اسباب بھی ہے، تقاضا بھی ہے، ہمت بھی ہے، لیکن کل حکم ہوگا کہ بھئی فجر کا وقت ہو گیا، کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، جائز خواہش کے پورا کرنے سے رک جاؤ، ہم رک جائیں گے۔ کون سی طاقت روک رہی ہے؟ بھئی اللہ کا حکم آ گیا۔ چھٹی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے اس صورت میں آپ نے اگر غور کیا ہو، تراویح میں بھی اگر آپ نے غور کیا، بار بار لفظ آئے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ بہت زیادہ قرآن کریم میں ہوا، اس لیے کہ یہ وہ امت ہے جن پر سب سے زیادہ ظاہری اور باطنی نعمتیں ہوئی۔ ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو نوازا اور ہزاروں پیغمبر ان میں آئے، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا اخلاقی مرض تھا، اور وہ مرض کیا تھا؟ ناقدری کا، ناقدری کا۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، انسان جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو بالآخر اللہ پاک اس پر ایک وقت لاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ نعمت اللہ اس سے لے کر دوسرے کو دے دیتے، یہ دیکھ رہا ہوتا۔ بنی اسرائیل میں ناقدری کا مرض آیا، اپنے آپ کو صاحبزادے کہتے تھے، پیغمبر بھی ہم میں آتے ہیں، بادشاہت بھی ہم میں ہے، ناقدری پر آئے تو آخری پیغمبر جو اللہ کے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محبوب کائنات ہے، اللہ پاک نے فرمایا اب میں تمہیں دکھاؤں گا، یہ نعمت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، اب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دیا، اور قیامت تک کے لیے اس امت کو اللہ پاک نے محبوب امت قرار دے دی۔ اس لیے آج تک یہود جو ہم سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ آخری پیغمبر ان کو کیوں ملے، ہمیں کیوں نہیں ملے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، قدردانی کا مزاج پیدا کریں۔ آج نعمتیں زیادہ ہیں، تکلیفیں بہت کم ہیں، لیکن ہم 99 نعمتوں کو سائڈ پہ کر کے ایک تکلیف کا رونا روتے ہیں، ہائے میرے سر میں درد ہو گیا، ہائے آج یہ چیز نہیں ملی، ہائے یہ چیز نہیں ملی۔ اتنا عرصہ جو مل رہی تھی اس پر کوئی شکر نہیں تھا۔ شکر کا مزاج، ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کا مزاج۔ ساتویں اور آخری بات جو اس آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا قبلے کی تبدیلی کا،
جس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کس کی طرف ہے؟ بیت اللہ شریف۔ دنیا کے جس کونے میں آپ نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، لیکن چہرے کا رخ آپ بیت اللہ شریف کی طرف کریں گے۔ اس تمام پیغمبروں کا قبلہ یہ ہے۔ اللہ پاک کا گھر یہ سب سے پہلے جو زمین پر بنا، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کے آئے، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر آپ نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیں۔ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں، جس پر آج یہود قابض ہیں، تو اللہ کے حکم میں آپ نے اس طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی۔ لیکن آپ کی خواہش تھی، آپ دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے وہ قبلہ دے رہے جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا۔ چاہت تھی آپ کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ مسجد نبوی سے دور ایک گاؤں تھا، بنو سالم قبیلہ تھا، آپ وہاں کسی مقصد سے گئے، ظہر کی امامت فرما رہے ہیں، 2 رکعتیں ہوئی اور درمیان میں وحی آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ اب ایسا ہے جیسے آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں اور اس طرف اپوزٹ ہو جائیں، یعنی ایسا حکم تھا۔ دوران نماز آپ علیہ السلام گھوم گئے، بالکل گھوم کے وہاں چلے گئے، مقتدی آپ کے پیچھے مڑ گئے، باقی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھائی۔ دوران نماز یہ حکم آیا ہے دوستو۔ اور پھر عصر کی نماز جا کے آپ نے مسجد نبوی میں پڑھائی، تو عصر کی نماز مسجد نبوی میں ہوئی تو اس میں قبلے کا رخ بدلا گیا۔ بنو سالم قبیلے میں قبلے کی تبدیلی ہوئی، ظہر کی نماز میں ہوئی اور 2 رکعت کے بعد ہوئی۔ اب قیامت تک کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان چاہے مسافر ہو، حضر میں ہو، مریض ہو، بیمار ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، لیکن نماز میں اپنا رخ کس کی طرف کرے گا؟ بیت اللہ شریف۔ اللہ پاک نے اس کو اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔